11واں، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپس میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تیسرا شخص بلا وجہ مشورہ دے رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے مشورے کو مانگا بھی نہیں ہے آپ سے کوئی مشورہ، آپ بیچ میں خود ہی بول رہے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ ویلیو نہیں دے رہے۔ تو بات اس وقت کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ اثر کرے گی۔ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی موقع محل نہیں ہے کوئی ایسی بات کرنے کا، نصیحتیں کرنے کا یا کوئی ایسی بات کرنے کا۔ انسان سوچ سمجھ کے دیکھے کہ کس وقت جو ہے مجھے کب اور کیا بولنا ہے، یہ سمجھداری انسان کے اندر آتی ہے علم سے۔ تو بہت سے لوگ موقع نہیں ہے آپ کو بات کرنے کا، موقع محل نہیں ہے، اس وقت کوئی بات جو ہے وہ بہتر نہیں رہے گی، لیکن اس وقت پتہ نہیں کہاں کی بات اٹھا کے اور بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جو بے فائدہ مطلب بیکار موقع پر بے موقع جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ کہیں اچھی بات بھی کرتے ہیں تب بھی کیونکہ وہ اپنی ویلیو پہلے ہی ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تو بے فائدہ بات قدر گھٹاتی ہے۔ کیا ہے 11واں؟ بے فائدہ بات کرنا قدر گھٹانا ہے۔ اچھا 12واں کیا ہے؟ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر اس سے کہا جائے کسی کو نہ کہنا، یعنی خاموش رہنا بہتر ہے کہ کسی سے آپ اپنے دل کی بات کہیں اور اس کو کہیں کسی سے نہ کہنا۔ تو اپنے دل کی بات کہنا اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں بتانی ہے مجھے اور یہ بات بتانی نہیں چاہیے، میرے اندر یہ کمزوری ہے یا میری یہ بات جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی لیکن آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ نے اس پر جو ہے وہ استغفار بھی کر لیا، آپ نے اس کو سیٹ کر لیا، پھر وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپ کی جو ہے وہ قدر خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکرٹ میرا سیکرٹ ہی رہنا چاہیے تو پھر آپ اس کو دوسروں کو نہ کہیں۔ کہہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بات لیک کر دی، آپ نے خود دوسروں کو بتا دی، اب اس کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ وہ کہتا ہے یا نہیں کہتا، ورنہ اگر آپ کے دل میں رہے گی، آپ کے پاس رہے گی تو وہ محفوظ رہے گی۔ تو کیا ہے؟ خاموشی بہتر ہے اس سے کہ آپ اپنی دل کی بات کسی سے کہیں۔ اس کے بعد 13واں کیا ہے؟ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص جو عمل کرتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی عادتیں تو بری ہیں، یہ برے کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی سوچ بھی خراب ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی اسی سوچ کے مالک ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کہیں تندور پر بھٹی والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے تو جیسے وہ گرمی میں اور پسینے میں ہو رہا ہے آپ بھی ہو جائیں گے، اور اگر کوئی آپ ادھر کی دکان پر جائیں گے تو وہاں جو خوشبو ہے آپ میں بھی خوشبو آ جائے گی۔ تو جس طرح ہماری ظاہر جو ہے وہ اثر قبول کرتی ہے، اسی طریقے سے ہمارا اندر بھی چیزوں کا اثر قبول کرتا ہے، ہماری سوچ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ہم انہیں صحیح کر دیں گے اور ہم بہتر کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بری صحبت کے ساتھ رہتے ہیں تو بری سوچ ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے ایسا ہے، آپ جس کے ساتھ رہیں گے آپ اسی جیسے ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، حق بات بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ تو جو اللہ کے رسول کی بات ہے وہ تو 100% صحیح ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے انسانوں کو کیسے بنایا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ اچھی رہے گی، حق پر رہے گی، سچ بولنے والے رہیں گے، اچھی عادتیں رہیں گی۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر برائی اندر اترتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے ٹی وی پر بہت سے لوگ ایسے آ رہے ہوتے ہیں، میری فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، تو یہ بھی اگر کوئی شخص بہت زیادہ دیکھتا ہے تو اس کی صحبت انہی جیسی ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ خراب سوچ کا مالک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص ٹی وی پہ فلمیں گانے یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کی سوچ اچھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اب آپ وقت گزار رہے ہیں، ٹی وی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، تو کبھی بری صحبت میں رہنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، یعنی وہ تو پہلے ہی تکلیف میں مبتلا ہے، تو ہمیں حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو حسد کرتا ہے کسی سے وہ خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہے، یعنی اس میں حدیث کے حوالے سے ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، تو وہ تو اپنی نیکیاں بھی برباد خود ہی کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ بد دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ 15ویں کیا ہے؟ 15واں قول کیا ہے ان کا؟ 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ یعنی
دونوں آدمیوں کی کوشش کا بے فائدہ ہے. جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں, یعنی اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کیا, تو اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جائے, تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا, اس نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا, تو کیا فائدہ کیا اپنا. انسان محنت کرتا ہے, مال کماتا ہے اس لیے کہ وہ اچھی زندگی گزارے, تو بے فائدہ ہے اس کا جو ہے وہ مال کمانا. اور دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر عمل نہیں کیا. اگر ہم علم حاصل کریں اور اس پر عمل نہ کریں تو بھی ہم نقصان میں ہیں, دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے. علم انسان حاصل کرتا ہے تاکہ نقصان سے بچ جائے اور کامیاب رہے, اور اگر اس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو نقصان تو پھر بھی اٹھا رہا ہے, تو بے فائدہ ہے ساری جو ہے وہ علم حاصل کرنا. تو علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کیا کیا جائے, عمل کیا جائے. بالفرض اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی راستے پر جا رہا ہو اور اس راستے پر بارش ہو کے پانی بہت زیادہ کھڑا ہے, اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں آگے گڑھا تو نہیں ہے, تو کسی نے بتا دیا کہ ہاں یہاں گڑھا ہے, پھر بھی وہ اس میں جائے تو گرے گا نہیں اس میں. تو اسی طریقے سے جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ان گڑھوں سے, زندگی کی پریشانیوں کے گڑھوں سے کیا ہو جائے, بچ جائیں. 16ویں کیا ہے, بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل. لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. بے عمل عالم یعنی عالم اتنا بڑا ہے کہ اس نے بہت کچھ علم حاصل کر لیا ہے, قرآن بھی پڑھ لیا, حدیث بھی پڑھ لی, دنیاوی بھی صحیح علم اس کے پاس ہے, لیکن اس پر وہ عمل ہی نہیں کرتا. اور کیا کہتے ہیں, دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یعنی وہ روشنی کا مینار تو ہے, یعنی اس کے پاس روشنی علم تو ہے, اس کے پاس ہے, لیکن اس علم سے وہ خود فائدہ اٹھا نہیں رہا. تو وہ کس کی مانند ہے, بے عمل عالم ایسا ہے اندھے کے ہاتھ میں مشل, یعنی وہ خود نابینا ہے, علم ہے لیکن یعنی کہ کوئی شخص ہو جس کے پاس مشل تو ہو, یعنی موم بتی تو ہو, روشنی وہ موم بتی دے رہی ہے, لیکن وہ خود نابینا ہے, اسے نظر نہیں آ رہا, تو وہ اندھا ہے, وہ تو خود نہیں چل پائے گا, وہ تو نقصان اٹھائے گا, لیکن دوسرے سارے کے سارے اس سے کیا اٹھا رہے ہوتے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو بے عمل عالم بالکل اس انداز سے ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل, یعنی دوسرے تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ اس اپنے علم سے فائدہ اٹھا نہیں رہا. اس کے بعد 17واں کیا ہے, دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا ایسے ہے اسے شیر بنانا ہے. دشمن کے ساتھ 17ویں کیا ہے, دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے. یعنی ہر موقع نہیں ہوتا کہ کسی کو معاف کر دیا جائے. اگر معاف کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن مجید نے بتایا کہ اگر اصلاح ہم دیکھیں کہ اگر معاف کرنے پہ اس کے اندر بہتری آئے گی تو معاف کیا جائے, لیکن اگر معاف کرنے سے بہتری نہیں آئے گی بلکہ اس کی پکڑ کرنا اس کے حق میں بہتر ہے تو پھر پکڑ کرنی چاہیے. اگر ہم نے دشمن کو ایسی بہت سے مطلب یہ کہ اگر ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر کیا ہے, وہ ظلم میں اور زیادہ بڑھ جائے گا, وہ دوسروں کے اوپر اور مزید ظلم کرے گا. تو کیا ہے, انہوں نے کیا کہا, دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا شیر بنانا ہے, یعنی وہ اور مزید جو ہے وہ مظالم جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈھائے گا. اس کے بعد 18ویں کیا ہے, دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے. اصل دوست کب پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی شخص دوست ہے, اس وقت جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوں. اگر وہ آپ کی تنگی اور پریشانی میں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اور آپ کی پریشانی کو حل کے لیے کوئی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا, تو اس کا مطلب ہے وہ سچا دوست نہیں ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو اس کا ہاتھ تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے, یعنی آپ کے حالات اچھے ہوں, آپ بالکل جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو اور آپ جو ہے وہ خوشحال ہوں تو سبھی دوست ہوتے ہیں. لیکن جب آپ پریشانی میں ہوں اور تنگی ہو آپ کے پاس, پھر اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے آپ کا اور آپ کی پریشانی میں, تو اس کا مطلب ہے واقعی وہ سچا دوست ہے. اس کے بعد 19 قول کیا ہے ان کا, عقل مند اور بیوقوف میں کوئی عیب ضرور ہوتا ہے. عقل مند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے جبکہ بیوقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے. یعنی ایسا تو کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ کسی اندر کوئی خامی نہ ہو, لیکن خامی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے, لیکن عقل مند شخص اپنی خامی کو خود جج کر لیتا ہے کہ یہ کمزوری ہے میرے اندر. لیکن بیوقوف کیا ہے, دوسرے اسے بتا رہے ہوتے ہیں, اور بیوقوف کا عیب پوری دنیا دیکھتی ہے. انسان کو عقل مند بننا چاہیے, اپنی خامیوں پر خود نظر رکھنی چاہیے. اور اب 20واں قول کیا ہے, اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا ان 1000 سجدوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے رنگ چھپا ہو. یعنی اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا, یعنی ہم حقوق العباد میں اللہ پاک ہمیں توفیق دے, ہم حقوق اللہ میں بھی اچھے ہوں اور حقوق العباد میں بھی اچھے ہوں. اگر ہم حقوق العباد میں اچھے نہیں ہیں تو کوئی شخص بہت نوافل ادا کر رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور جو ہے وہ ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. فرض تو پڑھنا تو سب پر لازم ہے, لیکن فرض کے ساتھ ساتھ اور مزید چیزیں پڑھ رہا ہے, تو وہ سجدے اس کے اتنا کام نہیں آ سکتے. اگر لوگوں کے ساتھ اس کے رویے اچھے نہیں ہیں تو وہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے
اس کی نیکیاں اتنا فائدہ نہیں پہنچائیں گی اس کو. ہمیں ایک بتایا گیا ہے کہ حقوق العباد میں بھی اچھا ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے, لوگوں کو خوشیاں دینے والا ہونا چاہیے, اور حقوق اللہ میں بھی اچھا ہونا چاہیے. یعنی فرائض کی پابندی ضرور کریں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک وہ عورت جو فرض نماز, فرض روزے, فرائض پر بہت جو ہے وہ استقامت تھی, اس کے اندر فرائض پابندی سے ادا کرتی تھی, لیکن لوگوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت اچھا تھا, لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کا جو ہے وہ خیال کرنا. اور ایک عورت ایسی تھی جو بہت زیادہ عبادت گزار تھی, نوافل پڑھ رہی ہے, تہجد پڑھ رہی ہے, بہت ایکسٹرا فرض کے علاوہ اور مزید بھی پڑھ رہی ہے, اور لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا. تو اس پاس نے فرمایا کہ پہلی بہتر ہے, یعنی فرائض کی پابندی لازمن کریں اور حقوق العباد میں اچھا ہو. اور اگر پھر وہ شخص نوافل بھی اچھے ادا کرتا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر وہ شخص نوافل ادا کر رہا ہے, خوب عبادتیں کر رہا ہے, لیکن لوگوں کو دکھ اور تکلیف دیتا ہے, تو وہ اچھا شخص نہیں ہے. اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا ان 1000 سجدوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے رن چھپا ہوا ہو. 1000 سجدے تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو رنج اور تکلیف دیتے ہیں, لوگوں کو پریشان رکھتے ہیں, تو پھر ان کی جو ہے وہ نیکیاں ان کے کام آنے والی نہیں ہیں. یہ میرے خیال میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو حدیث بھی درس میں سنائی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہوگا. تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے فرمایا تھا کہ ہم تو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دیناروں میں دینار نہ ہو. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت ساری نماز لے کر آئے گا, بہت سارے عمرے اور حج لے کر آئے گا, بہت ساری عبادت لے کر آئے گا, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو دھوکہ دیا ہوگا, کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا, تو اس کی وہ ساری نیکیاں دوسروں میں بانٹ دی جائیں گی جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی. اور اگر پھر بھی لوگ شکایت لے کر آ رہے ہوں گے تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کیا ہے کہ اپنی شخصیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, بیلنس پیدا کریں. یعنی سب سے زیادہ اہم حقوق اللہ ہیں. حقوق اللہ میں ہمیں جو ہے وہ فرائض کی پابندی ضرور کرنی چاہیے, اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی, اور حقوق العباد کو اچھے سے اچھا کرنا چاہیے. اور یہ بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ صحیح زندگی کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حقوق اللہ بھی سپریم لیول پہ تھا اور حقوق العباد بھی سپریم لیول پہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنی زندگیوں کو اچھا بنانے کی. شیخ سعدی کے یہ اقوال مختصر ضرور ہیں لیکن ان کے پیچھے زمانے بھر کی گہرائی اور حکمت چھپی ہوئی ہے. زمانے بھر کی گہرائی جیسے سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے نا, اوپر سے تو سطح میں پانی نظر آ رہا ہے لیکن کتنا گہرا ہوتا ہے. تو یعنی گہرائی کا مطلب کیا ہے, بہت بڑی عقل مندانہ باتیں اس میں کیا ہیں چھپی ہوئی ہیں, حکمت چھپی ہوئی ہے, عقل مندی کی باتیں, دانائی کی باتیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں لیکن اس چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ سمجھداری کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. اگر ہم انہیں ذہن میں بٹھا کر ان نصیحتوں پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیابی نہ حاصل کر سکیں. اگر ان تمام باتوں کو ہم دیکھیں جو 20 ہم نے اقوال پڑھے ہیں ان کے, اور اس پر عمل کریں تو لازماً وہ شخص کیا رہے گا, زندگی میں کامیاب رہے گا. اب یہ کام کی طرف چلتے ہیں اس کے. اب آ جائیے پیج نمبر 18 پر, صفحہ نمبر 18 کھولیے. مشق میں سب سے پہلا سوال کیا ہے, جو دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. الف, اپنے اچھے عمل سے کسی کو خوشی دینے سے کیا فائدہ ہوگا. اب آپ اسے خود لکھنے کی کوشش کیجیے گا, لوز پیپر پہ لکھ لیجیے گا اور پھر اس کے بعد مس کو لا کے چیک کروائیے گا, پھر مس بتا دیں گی تو پھر سے فیئر کیجیے گا. بے آپ آرام سے کر سکتے ہیں. شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا, شیخ سعدی کا اصل نام, اور پھر اس کے بعد نام لکھیے گا, یہ تھا. اور پھر جیم کیا ہے, شیخ سعدی کس شہر میں پیدا ہوئے, شیخ سعدی کس کی جگہ, شہر کا نام لکھیے گا, پیدا ہوئے شہر میں پیدا ہوئے. تو یہ آپ یہ والا بھی کر سکتے ہیں. 6 کلاس میں آ گئے, چھوٹے چھوٹے کوشچن کے جوابات تو آپ دے سکتے ہیں. دال کیا ہے, ان کی کون سی 2 کتابیں مقبول ہیں, بے حد مقبول ہیں. ان کی شیخ سعدی لکھیے گا, ان کے بجائے لکھیے گا شیخ سعدی. شیخ سعدی کی 2 کتابیں, اب اس پہ دونوں کتابوں کے نام لکھیے گا, بے حد مقبول ہیں. اور ہے کیا ہے, بیوقوف کا ایپ کسے نظر آتا ہے, یہ بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں, یہ بھی مشکل نہیں ہے. واو ہے, سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا, خدا کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے. اب یہ جو ہے آپ کا واو, سعدی نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا, یہ ہم نے جو چھٹی پڑھی تھی, اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. اس میں جب ہم دوسروں کے ساتھ بھلا رویہ کرتے ہیں, یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں, تو یہ اس نعمت کی کیا ہے, شکر گزاری کہلائے گی. اس کے بعد زے کیا ہے, کسی دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے. یہ آپ نے نیٹ پر دیکھنا ہوگا, اس میں شیخ سعدی نے کا قول نکالنا ہوگا اور اس کو بھی آپ لوز پیپر پر لکھ کے لے کر آئیں گے, پھر مس بتا دیں گے تو پھر سے بعد میں فیئر کریں گے. باقی یہ والے سارے سوالات کر لیجیے گا جو آسان ہے. اس میں جو الف ہے وہ, اور جو واو ہے وہ, اور زے,
یہ آپ جو ہے وہ لوز پیپر پر پہلے لکھ کے لے کر آئیے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں سے فیئر کریں گے۔ اور سوال نمبر 2 ہے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ یہ آپ جو ہے آپ اسی بک پر کر لیجیے گا۔ اس میں یہ کیجیے گا کہ ٹک بھی لگائیے گا نیچے درست کا، اور پھر اس کے بعد یہ جو بلینک آ رہی ہے خالی جگہ آ رہی ہے اس میں ذرا چھوٹی رائٹنگ میں صاف ستھرا کر کے لکھیے گا۔ اگر اپنی بک پہ کریں گے آپ تو بک آپ کی نئی ہونی چاہیے، نئی بک ہے تو بک پر آپ صفائی سے کر کے لے کر آئیے گا، بک پہ چیک ہو جائے گا۔ اور اگر بک پرانی ہے اس میں پہلے سے نشان آتے ہیں تو اپنی کاپی میں پورا یہ اتاریے گا، پھر اس پہ کھیجیے گا۔ اب جیسے پہلے عقل مند اور ڈیش میں کوئی نہ کوئی ایپ ضرور ہوتا ہے، تو عقل مند اور کیا سمجھدار، بیوقوف، چالاک، گھاگ۔ اب اس میں کون سا والا آئے گا؟ سمجھ میں آ گیا ہوگا بیوقوف۔ اب اس کو آپ ٹک بھی لگائیے گا، اس کے اندر جو جگہ ہے اس میں ہی آنا چاہیے صفائی سے، تو حرف چھوٹے بنائیے گا۔ اس طرح یہ پوری جو خالی جگہ ہے یہ بک پہ کر کے لے کر آئیے گا۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے، اور جبکہ غلط ہو تو غلط کا نشان لگانا ہے۔ تو اب بالکل اس کے سامنے آپ جو ہے وہ لگائیے گا، اور یہ بھی بک پر کر کے لے کر آئیے گا۔ بک نہیں ہے تو بک پر، اور اگر پرانی ہے تو کاپی میں۔ سوال نمبر 4 ہے شیخ سعدی کے اقوال کی روشنی میں 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون تیار کیجیے۔ یہ آپ کو جو ہے وہ مس جب آپ آئیں گے تو آپ کو مس دے دیں گی ہینڈ آؤٹ، اور اس میں سے کیجیے گا، یا پھر آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا، تو واٹس ایپ پہ دیکھ لیجیے گا، واٹس ایپ سے اتار کے یہ مضمون لکھ لیجیے گا۔ اور 5واں ہے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ سیر و سیاحت معنی بتا دیے میں نے آپ کو۔ تجربات یعنی مشاہدہ، جو کچھ انہوں نے جا کے دیکھا اور جو ان کو تجربہ حاصل ہوا کسی بھی علاقے میں جا کے۔ دوام، یہ بھی میننگ میں نے آپ کو بتائے، جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ سارے چیپٹر میں نے آپ کو میننگ بتائے تھے، اس کو انڈر لائن کروایا تھا، میں نے کہا تھا اس کو جو ہے وہ خط کشیدہ کر کے اس کے معنی لکھیے۔ علم و حکمت کے بھی معنی بتائے، تراجم کے بھی معنی بتائے، اس کے جملے بنانے آپ نے۔ اور پھر سوال نمبر 6 ہے حروف استفہامیہ۔ وہ الفاظ جو کسی سے کوئی بات پوچھنے یا سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ کون ہے، تو اب یہ جو کون ہے یہ کیا ہے؟ حروف استفہامیہ ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، کیا، تم کیوں آئے ہو، اس میں کیوں، اور وہ کب لاہور جائے گا، اس میں کب، اور ہے میں اس بات کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، تو کس طرح، یہ حروف استفہامیہ ہیں۔ ان جملوں میں کون، کیا، کیوں، کب اور کس طرح حروف استفہامیہ ہیں۔ ان کے علاوہ کیسے، کہاں، کدھر، کتنا بھی حروف استفہامیہ ہیں۔ آپ ایسے 5 جملے لکھیں جن میں حروف استفہامیہ استعمال کیے گئے ہوں۔ اب 5 جملے آپ نے لکھنے ہیں جس میں حروف استفہامیہ استعمال کیے گئے ہوں۔ اب آپ نے جو سرگرمی میں کیا ہے، یہ جملے تو آپ نے استفہامیہ کے بنا لینے ہیں، ہدایت، اور اس کے بعد کیا ہے، آپ نے یہ اقوال یاد کر لیجیے گا۔ میں نے شارٹلی اس وجہ سے یہاں پر کر کے ایسے کر کے لکھا، مختصر کر کے، تاکہ آپ آسانی سے اسے کیا کریں، یاد کر لیں۔ یہ سارے اقوال بہترین ہیں اور آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ اس کا بھی کوشچن بن کے آپ کے پاس آ سکتا ہے پیپر میں کہ شیخ سعدی کے اقوال لکھیے 5 یا 3 یا 6، اس طرح بھی ہم جو ہے وہ سوالات دے سکتے ہیں۔ اب اس طرح اس کو آپ یاد بھی کر لیجیے گا اور سارا کام کر کے لے کر آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔